بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى من عرش أخرج أبو نعيم من طريق الواقدي عن عبد الله بن رابعة بجمرة عن عبد الله بن رابعة العبسي عن أبيه عن جده قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازل عندنا ونحن نازلون بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف وهو على راحلته مرتبا قبله زيد بن حارثة فدعانا فوالله ما استجبنا له ولا خيرنا. قال وقد كنا سمعنا به وبدعاء في الموسم فوقف علينا يدعونا فلم نستجب له وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي فقال أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به واستبحالنا لكان الرأي فأحلف بالله ليدخلن أمره حتى يبلغ كل المبلغ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له القوم جمعا لا تعلمنا لما لا قبل لنا به. فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليس فكلمه فقال ميسرة ما أحسن كلامك ولكن قومي يخالفونني وإنما الرجل لقومه فإن لم يعضدوه فالعذاب أبعد. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج القوم صادرين إلى أهلهم فقال لهم ميسرة ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سبلا لهم ووضعوا له ثم درسوا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الجمل يلتجئ بالكسرى ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسب في عينيه حمرة مشرب اللون. وإن كان هذا هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه وإنا نحسبه فلا نتبعه ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعوه وقاتله فكونوا ممن يتبعوه. فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بين وإن القوم قال القوم نرجع إلى الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجالهم فلم يتبعوا أحد منهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وحج حجة الوداع لقيه ميسرة فعله فقال يا رسول الله والله ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أنفت بنا حتى كان ما كان وأبى الله إلا ما ترى من داخل إسلامي وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا نبي الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من مات على غير دين الإسلام فهو في النار. فقال الحمد لله الذي أنقذني فأسلم فحسن إسلامه وكان له عند أبي بكر رضي الله عنه مكان. یہ صحابہ کرام کے مختلف قسم کے واقعات ہیں جو پیش آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تلوائی ابتدائی زمانے کے واقعات کیونکہ لوگ مکہ معظمہ آتے تھے جاہلیت کے زمانے میں حج کرتے تھے اور ان کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے جیسے آج بھی لگتے ہیں بازار تو ان کے بڑے بڑے بازار لگتے تھے اور حج کے لیے بھی آتے تھے. مینا میں بڑا مجمع ہوتا تھا حاجی جیسے مینا میں لوگ سب جمع ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے. کہتے میری بات قبول کر لو اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوں جہاں سے تم آئے ہو وہاں میں کام کروں گا تم میرا ساتھ دو. اس قسم کی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. حجیوں میں کام کرنا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سے لیا تھا کہ حجیوں میں کام کرو. چنانچہ ہمارے ملک میں حجیوں میں کام شروع ہو گیا. حج کرنے جانے والوں نے وہ یہاں سے لیا ہے حجیوں میں کام کرنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے جو آتے تھے جنا میں، تو اس میں مختلف قسم کے واقعات پیش آتے تھے. اس میں کا ایک عجیب بھی ہے، عبداللہ ابن رابصہ ابسی کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم لوگ مینا میں تھے اپنے اپنے پڑاؤ پر. ہمارے پڑاؤ تھے وہاں جمرہ کے پاس، تو وہاں ہمارے پڑاؤ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہمارا پڑاؤ مسجد خیر کے پاس ہی تھا. آپ اپنے سواری پر تھے اور زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے، اس آدمی کو اپنے ساتھ بھی رکھتے تھے. پھر آ کر کے ہم لوگوں کو دعوت دی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو دعوت دی، خدا کی قسم ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، ورنہ ہمارے مقدر میں اس وقت یہ خیر تھی. البتہ ہم سنتے رہتے تھے آپ کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں. جی ہاں، یہ تو ہم پہلے ہی سنتے تھے کہ موسم میں آپ نے آپ دعوت دیتے، چنانچہ آپ نے ہم کو دعوت دی، لیکن ہم نے قبول نہیں کی. ہماری جماعت میں، ہمارے قافلے میں میسرہ ابن مسروق ابسی بھی تھا. وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. اس نے کہا اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو جی، میں اللہ کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اس آدمی کی بات کو سچ مانیں، اور جیسے اس کا تقاضا ہے کہ میری بات قبول کرو، اگر تم مجھے اپنے ہاں لے جانا چاہو اور میں وہاں پہ جانے تیار ہوں تو اس کو اپنے ہاں لے چلو. ہاں، اپنے ساتھ، اپنے قافلے میں. یہ میری رائے ہے. یہ کیوں یہ رائے ہے کہ میری یہ رائے سے ہے اور مجھے اس پر پورا وثوق ہے، اور میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس آدمی کا معاملہ آگے بڑھے گا. یہ بہت سمجھدار تھا. اس آدمی کا کام آگے بڑھے گا یہاں تک کہ ساری دنیا میں پہنچ جائے گا. عرب بہت سمجھدار تھے. زندگی تو جاہلیت کی تھی، لیکن قدرتی ان کے اندر اصلی چیزیں تھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ آگے بڑھے گا اور ہر جگہ پہنچ جائے گا. اس لیے میری رائے ہے کہ اس آدمی کا ساتھ تو اپنے ساتھ دے لو. لیکن قوم ہوتی ہے ساتھ دینے میں تیار نہیں ہوتی ہے. اور ابھی رہنے دو یہ کام، ہم تو حج میں آئے ہیں، اس کا ابھی کام ہو پائے. یہ بات، یہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اور حضور صلی اللہ موجود ہے وہاں دعوت دینے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ آدمی جو میری بات کی تائید کر رہا ہے میسرہ، یہ بہت سمجھدار آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے دوبارہ بات کی اور اس کو پھر سمجھایا. پہلے سمجھایا تھا، یہ نہیں سمجھایا. انہوں نے یوسف صاحب فرماتے تھے ساتھیوں سے کہ لوگوں کو بات سمجھانے میں کمی نہ کرو، لوگوں میں سمجھ ہے، وہ سمجھیں گے، وہ لیں گے، وہ یہی سنت طریقہ ہے. تو آپ نے میسرہ کو پھر سمجھایا تھا کہ وہ سمجھا ہوا ہے. جب دوبارہ حضور نے اس کو سمجھایا تو میسرہ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، آپ کی بات اتنی اچھی ہے اور اتنی نورانی ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہاں، لیکن میری قوم جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. اگر میں زور دوں گا تو یہ میری بھی مخالفت کریں گے، آپ کی بھی نہیں مانیں گے. بس یہ کوئی اس نے معذرت کی. جب حضور نے اس کو دوبارہ سمجھایا تو اس نے یہ معذرت کے طور پر یہ بات کی. لیکن معاملہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے دوسری جگہ، اور یہ لوگ واپس جانے لگے اپنے اپنے گھروں پر. جب گھروں پر واپس جانے لگے تو میسرہ کو تو ایک کام سامنے آیا تھا، ایک بات سامنے آئی تھی، اس کو یہ سٹک لگی تھی. تو میسرہ نے کہا کہ گھر ہی جانا ہے تو یہاں فکر کے راستے سے جائیں، فکر کے راستے سے جائیں. فکر کا ایک علاقہ ابھی بھی ہے، اس کا نام بوستان ہے. بہت بہترین علاقہ ہے، وہ خوب پھل پھول اور بہت اچھی پیداوار ہے.
کہ وہاں سے اس راستے سے جائیں. وہاں کیا حکمت ہے؟ میں صدا نے کہا وہاں یہود لوگ رہتے ہیں، ہم تو عرب ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. وہ کتاب والے ہیں، ان سے کی شادی کے بارے میں پوچھیں گے. یہ کہا وہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ آدمی مان کے بھی چلے، پوچھ کے بھی چلے. ماننے کی باتوں کو ماننا اور جو نہ جانے ان کو پوچھنا. یہود وہاں رہتے ہیں، یہودیوں سے پوچھیں گے شادی کے بارے میں. چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور یہ لوگ اس طرف مائل ہو گئے اور وہاں پہنچے تو یہودیوں سے ملاقات ہوئی. ایک بوڑھا یہودی وہاں ملا ان کو، اس سے تذکرہ کیا اس طرح ایک آدمی آئے تھے اور ہم کو دعوت دی تھی. اور یہ تو اس نے کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنی کتاب نکالی اور کھول کے پڑھنا شروع کیا. اور کیا پڑھا اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ان کی کتابوں میں تھا وہ پڑھ رہے. توریت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس کے سامنے نبی امی عربی یہ اونٹ پر سواری کریں گے، ٹکڑا روٹی پر گزارا کریں گے اور ان کا قد بہت لمبا بھی نہیں ہوگا، بہت چکنا بھی نہیں ہوگا، درمیانی قد ہوگا. ان کے بال بہت وہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور بہت دنگیا بھی نہیں ہوں گے جیسے دوسرے قوموں کے ہوتے ہیں. اور ان کی آنکھوں میں سرخ قسم کے ڈورے ہوں گے اور رنگ ان کا کھلا ہوا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ اس نے سنایا کتاب سے یہودی نے. اور سنا کر کہنے لگا کہ اگر یہی آدمی ملنے کے لیے آیا تھا تم کو تو اس آدمی کی بات مان لو. اور کہاں یہی تھے، یہی علامتیں تھیں جو آپ نے پڑھی ہے. تو وہ اس نے یہودی نے مشورہ دیا کہ اس آدمی کی بات مان لو اور جس دین کی وہ دعوت دے رہا ہے اس کے دین میں داخل ہو جاؤ. ہماری قوم یہود جو ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری قوم کا یہ کام ہوگا کہ جب یہ نبی اس کا کام ظاہر ہوگا تو میری قوم یہودی یہ نبی سے حسد کرے گی، اتباع نہیں کرے گی، یہ حسد کرے گی اور اتباع ہم نہیں کریں گے یہود. اور ہمارے ان کے درمیان میں تو بڑے بڑے معاملے ہوں گے، بات تک ہے. اور یاد رکھو تمہارے عربوں میں سے کوئی عرب باقی نہ رہے گا، یا تو یہ نبی کی اتباع کرے گا یا اس نبی سے لڑے گا. عرب قوم کے بارے میں کہا، پہلے اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ ہم حسد کریں گے اور تمہاری قوم یا کچھ اتباع کریں گے اور کچھ لڑیں گے. جیسے ابو جہل تو آخر تک لڑتا ہی رہا، پھر بدر میں مارا. تو میری رائے یہ ہے کہ نبی سے لڑنے والے نہیں ہونا چاہیے، نبی سے کوئی لڑائی نہ کرے بلکہ نبی کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. جب یہ ساری بات ہو گئی تو میں عیسیٰ نے کہا وہی جو سب کو لایا تھا کہ دیکھو یہ بھی وہی بات کہتا ہے کہ نبی کے تو ایمان لانے میں کیا حرج ہے. یا قوم ان ھذا امر بین، اے قوم اب تو بات واضح ہو گئی، لیکن وہی ابھی تو گھر جانا ہے، پھر واپس جائیں گے، پھر انتظار کریں گے. شیطانی طریقہ ہے، ابھی نہیں بعد میں اس کو تصویر کہتے ہیں عربی میں. سوف آدمی کل آئندہ سال، پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا عمر ختم ہو جاتی ہے، دونوں میں سے بات ہوتی ہے. بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تو گھر جانا ہے، بعد میں دوبارہ آئیں گے پھر اس نبی سے ملیں گے. چنانچہ وہ قبول نہیں ہوئی اور لوٹ گئے گھر. جب نکلنے کا وقت آیا حشر موقع پر تو چونکہ کوئی راج حکومت تو تھی نہیں، قبائل تھے، قبائل کا سردار جو کہے وہی. تو قبیلے کے سردار نے اس سال حج میں جانے سے منع کر دیا کہ اس سال کوئی حج میں نہیں جائے گا. تو یہ سال تو یوں گیا.
تو اب آدھے کام کھاڑے ہیں لے جاؤ، چنانچہ کوئی نہیں جا سکا. ایسا ہی معاملہ ہوتا رہا اور ان کو موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا دور پورا کیا اور آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے دور بھی پورا ہوا اور آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع. اس کے لیے آپ آئے حج کے لیے. اب وہ میسرہ کو اب موقع ملا ہے آپ کے پاس آنے کا. جی ہاں، آخر میں چنانچہ حج میں جب آپ تشریف لائے تو یہ میسرہ جس کو پہلے سے چٹائی لگی ہوئی تھی وہ حج میں پہنچا اور آپ سے ملاقات کی. آپ نے اس کو پہچانا. اس نے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا ہاں میں نے پہچانا، میسرہ ہے. اور میسرہ نے کہا یا رسول اللہ، میں خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جب سے آپ نے ہمارے حلقے میں آ کر بات کی ہے اس وقت سے مجھے اس کام کا حرص تھا، اس کام کا مجھے بڑا شوق و جذبہ تھا اور آپ کے اتباع کے لیے میرا دل بہت تیار تھا اس وقت سے جب آپ نے ہمارے یہاں اونٹنی بچھائی تھی اور ہم سے بات کی تھی. لیکن وہ ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو میرے اسلام لانے میں داخل ہو گئی اور میرے ساتھ جو لوگ تھے قابلے میں وہ تو ایک ایک کر کے ان دنوں میں سب مر گئے. یہ تصویر کا نقصان ہے، ابھی نہیں کل مر جاتے یا موقع نہیں ہوتا. میرے ساتھ جو قابلے میں لوگ تھے وہ تو سب مر گئے. تو میں سوال یہ کرتا ہوں کہ وہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو میرے دین پر نہیں مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو میں صلاح نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بچا لیا دوزخ کے عذاب سے. چنانچہ وہ میسرہ اسلام بھی لائے تھے اور ان کا اسلام بہت اچھا ہوا. لیکن حضور کی زندگی تو آخری تھی کیونکہ آپ حج میں ہیں. حجۃ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے 80 دن باقی ہیں. حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 80 دن باقی ہیں. تو آپ کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. وہی میسرہ کا تعلق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوا. یہ اصل بات ہے کہ لوگ اپنی دینداری میں اپنے بڑوں سے جتنے جڑے رہیں گے اتنے پکے ہوں گے. صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت بھی ہے صحیح ہو، محنت بھی صحیح ہو تو پھر رنگ پکا ہو جاتا. تو ان کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت ملی. اسلام میں آئے، ان کا اسلام اچھا ہوا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور ان کو ابو بکر کے ہاں ان کا درجہ بھی تھا. اس طرح انہوں نے گویا اپنی زندگی میں یہ کام کیا. ان قصوں میں یہ ہے کہ کام کو کام کے موقع پر کرے، دوسرے وقت پر نہ ڈالے. دوسرے وقت پر ڈالے گے تو وہ موقع نہیں کر جائے گا. ان کے سارے ساتھی مر گئے بکر کی حالت میں، اسلام نہیں جائے گا. ہاں آئندہ دیکھیں گے، آئندہ دیکھیں گے. تو کام کو آئندہ پڑھنے نہیں ڈالنا ہے بلکہ جس موقع کا جو تقاضا ہو اس کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. صلى الله عليه وسلم.